السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 35واں سبق ہے، اور میں تھوڑا قربانی میں مشغول تھا، اس لیے 2 دن میں سبق نہیں بھیج سکا، ورنہ ایک ٹاپک میرے ذہن میں قربانی کے پہلے ہی دن سے تھا، جب سے اندور سے MLA اوشا ٹھاکر نے یہ بیان دیا تھا کہ مسلمان بکروں کی جگہ اپنی اولادوں کو کیوں نہیں ذبح کرتے۔ اصل میں جواب دینے کے لیے میرے ذہن میں ایسے جواب ہے جو میں دینا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہمارے اصلاح معاشرہ کا بیان ایک تو ہماری بہت ساری بہنیں، ماں بہنیں بھی گھروں میں سنتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اوشا جی وہ ایک MLA ہے، BJP کی بہت بڑی لیڈر ہے۔ ہندوستان جیسے جمہوری ملک کے اندر لوک تنتر میں، لوک شاہی میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ لوک تنتر، لوک شاہی کسے کہتے ہیں۔ میں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کیا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں لوگوں کو لیڈر بننے کا، الیکشن میں کھڑے رہنے کا، جیتنے کا تو بہت شوق ہوتا ہے، لیکن بیچاروں کو خود کو ہی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ لوک تنتر کسے کہتے ہیں، لوک شاہی کسے کہتے ہیں، ریپبلکن کنٹری کسے کہتے ہیں، ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے ایسا بیان دینے کے لیے ہندوستان کوئی چائنا نہیں ہے جہاں پہ کسی ایک بادشاہ کی حکومت چلتی ہو، رشیا نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ آج وہ بھی MLA کی کرسی پہ ہے، اگلے الیکشن میں لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے تو پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کہاں سے آئی تھی اور اس کی جگہ کہاں پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ اوشا جی جو ہے وہ خود ایک فیمیل ہے، لیڈیز ہے، مستورات ہے، اس حساب سے ان کو میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ بس میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی بیانات ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ صرف اندر کی جلن، اندر کا حسد، مسلمانوں سے نفرت، یہ سب یہی ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے مدھیہ پردیش میں گائے پر پابندی لگائی، جب مسلمانوں نے گائے کاٹنا بند کر دیا، بیل کاٹنے بند کر دیے، اب مسلمان بکروں کی قربانی کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہ بھی چبھ رہا ہے، ان کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ مسلمان بکروں کی بھی قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بکرے کی قربانی ہمارے ساؤتھ کے اندر ہر مندر میں، بڑے بڑے ایسے مندر ہے جہاں پہ روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں بکروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں، لاکھوں بکروں کی۔ اور مسلمان تو سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتے ہیں، خیر، اور مسلمان اسلام کا جو طریقہ ہے وہ امن والا ہے، سکون والا ہے۔ ہم لوگ بکرے کو حلال کرتے ہیں، پہلے اسے پانی پلاتے ہیں، زمین پہ لٹاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اطمینان سے اس کی خون کی، سانس کی، شہ رگ، یہ ساری رگوں کو کاٹ کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، اس کا پورا خون باہر نکل جاتا ہے، پھر اس کا چمڑا وغیرہ نکالا جاتا ہے۔ یہ ہمارا حلال کرنے کا طریقہ ہے۔ اب میں نے دیکھا ہوں جہاں پہ بکروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، ایک جگہ پہ دیکھا ہوں وہاں پہ بھینس کے جو ریڑے ہوتے ہیں، ہیلے ہوتے ہیں، ان کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ اتنے بے رحمی کے ساتھ میں وہ جانوروں کو پورا باندھ دیا جاتا ہے، ان کی گردن اٹکا دی جاتی ہے، اور ایک بڑے ستور سے پوری طاقت سے بکرے کے اور اس ہیلے کے گردن پہ مارا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے سر ان کا، بعض اوقات نہیں کٹتا ہے، تو 10 مرتبہ مارتے ہیں اتنی بے رحمی کے ساتھ۔ اب چونکہ وہ اوپر جو ہے ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کہاں سے کٹیں گی؟ ہم لوگ جو کاٹتے ہیں وہ نیچے سے کاٹتے ہیں، جہاں پہ پورا نرم حصہ ہوتا ہے، نسیں ہوتی ہے، اور بکرے کی جان نکل جاتی ہے آرام سے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔
میں نے یہ بھی دیکھا ہوں، یہ بے رحمی سے جو لوگ بلی کے لیے بکروں کو کاٹتے اور ریڑے کو ذبح کرتے ہیں، تو بعض اوقات آدھا کٹا ہوا بکرا اور آدھا کٹا ہوا وہ ہیلا پورے میدان میں پھرتا ہے، بھاگتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، واپس سے لاتے ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی۔ اور کبھی کبھی تو ایک جھٹکے میں جب بکرے کی منڈی کٹ جاتی تو بغیر منڈی کا بکرا ادھر سے ادھر بھاگتا ہے۔ یعنی یہ جانوروں کے اوپر ظلم کون کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ہم تو امن والے لوگ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو اپنی چھری کو اچھی طرح سے پہلے تیز کر لیا کرو، تاکہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہو اس کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اتنا تکلیف کا تک خیال رکھنے والے ہیں، اور ان کو صرف مسلمانوں کے بکروں کی قربانی کرنے سے تکلیف ہے۔ دنیا بھر کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بکرے روزانہ کٹ جاتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک فیت ہے، یہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا، قربانی کرنا۔ اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل ریزن ہے، ایک پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ مسلمانوں کے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں اگر ان کے فیت کے بارے میں کچھ آبجیکشن لوں، ان کے فیت کے اوپر میں کچھ باتیں بولوں، ان کے فیت کے اوپر میں کچھ کہوں، میرے پاس ایسے ایسے اشکال اور بولنے کے لیے ایسی ایسی باتیں ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری بہنیں بھی میرا یہ اصلاح معاشرہ کا بیان سنتی ہے، اور وہ خود بھی ایک لیڈیز ہے۔ میں نہیں مناسب سمجھتا ہوں ان کے فیت کے اوپر آبجیکشن لوں اور ان کو خالی ایک دو چار اگزامپل دوں گا تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گی۔ تیسری چیز انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ قربانی کرنے سے پالیوشن پھیلتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قربانی کرنے سے کون سا پالیوشن پھیلا؟ دیوالی سے کیا پھیلتا ہے؟ خوشبو پھیلتی ہے، اس سے پالیوشن نہیں پھیلتا۔ ہولی میں لوگ جو کلر پورے اپنے لوگوں کے اسکن الرجی ہوتی ہے، اسکن کینسر ہوتا ہے۔ میں خود دیکھا ہوں ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو اندھا ہوتے ہوئے کلر کی وجہ سے، کلر جب اندر گیا اس کے بعد آنکھوں کے اندر کارنیا ہوتا ہے، اس کے اندر تک جب چلا گیا لوگوں کو آنکھ کے اندر کا کینسر ہو گیا۔ تو یہ پالیوشن کون پھیلا رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کون سی عید سے پالیوشن پھیلتا ہے؟ پالیوشن کون پھیلا رہا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے۔ اور بھی دوسری چیزیں ہیں جس سے پانی کا پالیوشن، ہوا کا پالیوشن، کائے کا پالیوشن کس کی وجہ سے پھیلتا ہے؟ تو پھر آپ کس وجہ سے خالی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور مسلمانوں سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ ایسے کسی بیان سے ہم لوگ جذباتی نہ ہوں، ٹینشن میں نہ آئے، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ صاف ستھرا اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اس کے اوپر جلنے والے، حسد کرنے والے، انگلیاں اٹھانے والے آج سے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں نے ہمارے حضور پہ انگلیاں اٹھائے، پھر صحابہ پہ اٹھائے، بزرگان دین پہ اٹھائے، اللہ والوں پہ اٹھائے، پھر ہمارے ہندوستان میں جو ہمارے بزرگان دین تھے ان پر اٹھائے۔ ہر زمانے میں اسلام پر ہر زمانے میں کیچڑ اچھالا گیا، اور اس کی وجہ اور اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے سچا، سب سے پکا مذہب ہے۔ اور آبجیکشن اور انگلیاں کون اٹھاتے ہیں؟ جن کو جلن ہوتی ہے، جن کو حسد ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اسلام کی طرف دنیا جو اٹریکٹ ہو رہی ہے وہ اسلام کے سادگی کی وجہ سے، اسلام کے یہ اصولوں کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ جو جلن میں بیان اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کروڑوں اربوں روپئے خرچ کر رہے ہیں، ہمارے کئی ٹی وی چینل چل رہے ہیں ہمارے اپنے ریلیجن کے پرچار میں، مگر لوگ اس کے قریب آنا چھوڑ کے خود ہمارے لوگ جو ہے ادھر جا رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان نہ ان کا کوئی چینل ہے، نہ ان کی کوئی ایسی پبلسٹی ہے، نہ ان کی کوئی تحریک ہے، یہ ایک دم سیدھے سادے لوگ ہیں، مگر لوگ ان کی سادگی دیکھ کے، ان کی نماز دیکھ کے کہ ایک امام کے پیچھے لاکھوں لوگ رکوع میں بھی جا رہے ہیں، سجدے میں بھی جا رہے ہیں، ان کے روزے دیکھ کے کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا گنہگار مسلمان ہو، رمضان کے مہینے میں وہ شراب تو دور کی بات ہے، جوا تو دور کی بات ہے، پانی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور یہ سب ہماری جو سادگی والی چیزیں ہیں اس سے لوگوں کو جلن، حسد، بس میں تو یہی دعا کروں گا اللہ وہ بیچاری کو بھی جو ہے ہدایت عطا فرمائے، اس کو بھی اسلام میں ایمان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے اللہ نے
ابو جہل کی بیوی ہندا کو، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، ان کو اسلام کی، ایمان کی توفیق دی اور ہدایت عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔